मैंने कहा था नीचे उतार के। آپ وہ کل نائی اور ٹینڈ والی بات پہ لڑائی ہاں نہیں ہاں کی؟ صحیح ہے، صحیح لڑائی نائی والی بات۔ اچھا چلو چھوڑے، جو رات کی بات گئی۔ ابھی ہاں آپ جی کو یہ جو بول رہے ہیں بابوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مختلف فرقوں کے لوگ یہاں آتے ہیں نا، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، تو وہ کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے نا، کوئی بھی، مثال کے طور پر ختم نبوت ہے، حیات مسیح ہے، یا کوئی بھی دوسرا عقیدہ، تو جب ان کے سامنے بابا پیش کرے نا کہ یہ لو جناب تمہارا بابا یہ کہتا ہے، تو چونکہ وہ مختلف فرقوں کے ہیں، بعض فرقے جو ہیں وہ دوسروں کے بابوں کو تو گمراہ مانتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اٹھا کے دیوار پہ کو مارو اس کو، بابے کو۔ کوئی کہتا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، بابے کو میں نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے عقائد ہی چھپاتے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے۔ اب بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی کوئی بات پیش کر دیں تو وہابی کہے سب گا سے بھائی بڑی اٹھا کے دیوار پہ مارو۔ بھائی سب سے بڑی چھڑولے تو سٹارٹ انہوں نے کی تھی احمد رضا خان بریلوی نے۔ کم کوئی بھی نہیں ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اگر دیکھیں تو انہوں نے تو ان کے عقائد پر فتوے دیے ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب یہ عقیدہ مانتے تھے اور بڑی لمبی بحثیں ہیں اس پر، ان کے فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارا کچھ نہ کر سکے، بے شک وہ غلط ہو یا صحیح ہو، یعنی وہ بری بات ہو یا اچھی بات ہو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور بھائی ہاں وہ کہتے وہ جو ہاں بول رہے ہیں بریلوی، جو دو بندیوں کی کتاب بہار شریعت میں ان کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ کے اوپر ٹٹی لگ جائے تو 3 بار چاٹنے سے ہاتھ پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا عمر اعظم بھائی، بہار شریعت دیوبندیوں کی نہیں ہے، بریلویوں کی ہے۔ اور سوری بریلویوں کا نہیں جو ہاں بہار شریعت، بریلویوں کی ہے، مجھے پتا ہے، اچھا جو غلط بہار فہمی ہو شریعت گئی ہے میں آپ کو۔ فتویٰ لکھا ہاں جی، نہیں اس کو دیکھیں، یہ تو ایک وہ اس طرح کا فتویٰ ہے نا، میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، وہ تو عمل ہے نا چھوٹا، یعنی ایک عقائد کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو وہ ایک چھوٹی بات ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے، دیکھیں اللہ بنیاد ہے نا، اللہ کی ذات تو بنیاد ہے نا مذہب کی، اللہ سے اوپر تو کوئی چیز نہیں نا۔ تو یہ جب ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے میں اندر تو فروعی اختلاف ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی اللہ سے بھی زیادہ کوئی چیز بنیادی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ پر ہی اتفاق نہیں ہے تو باقی یہ اس سے زیادہ اصولی کیا چیز ہے؟ اگر اللہ پر اختلاف ہونے کو آپ فروعی اختلاف کہتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کار طفلہ تمام خاد شد، پھر ہو گیا کام۔ سب سے بڑے جو آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، حالانکہ میں بھی آپ کا مخالف ہی ہوں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، سب سے بڑے جو آپ کے مخالف ہیں نا، ٹاپ لسٹ میں بے شرم ترین بندہ جو ہے نا ضیاء رسول امینی، اس کے بعد مفتی مبشر شاہ، سال کالو، یہ بغیرتوں کے امام ہیں یہ بالکل۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، آپ اس پہ بات پہ غور کریں گے نا، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو بغیرت کہیں، جو مرضی اس طرح کے الفاظ، اگر ہم عقیدوں پہ بات کریں نا تو ہمیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ غور سے سنیں گے نا، یہ ہے اصل بنیاد جس پر بات ہونی چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب کو یہ امام اور مجدد مانتے ہیں دیوبندی، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھائی وہ ایک قادر منٹ ہی نہیں ذرا، رہے گا۔ ایک جی جی، منٹ پلیز مہربانی ذرا، ہاں جی یہ نیچے بھائی نا میری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، میں دوبارہ سے بولتا ہوں، ریکارڈ کر لے جس نے کرنی ہے۔ میں 3 گننے کے بعد بولوں گا اپنی سٹیٹمنٹ، 1 2 3۔ سب سے بڑے بغیرت جو ہے نا وہ پہلے نمبر پہ مفتی مبشر شاہ ہے، دوسرے نمبر پہ بغیرت جو ہے وہ ساحل کالو، اور تیسرے نمبر پہ ضیاء رسول امینی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو دوبارہ ریکارڈ کروانی ہو تو نیچے لکھ دیے، میں جی عمر دوبارہ اعظم صاحب، کیوں وہ بغیرت ہے؟ آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ سر اس لیے کہ میں ابھی تک آپ کے ساتھ آپ کے عقیدے کے اوپر بحث نہیں کر رہا ہوں۔ جب میں آپ کے عقیدے پہ بحث کروں گا نا تو جب میرا بابا بیچ میں آئے گا نا تو ایمان کا تقاضا ہے کہ میں بابا بھی وہیں پہ رگڑ کے رکھ دوں، اگر مجھے آپ کے ساتھ بحث کرنی ہے۔ لیکن یہ کہاں منافقت کا اصول ہے کہ ایک بندے کو ہم غلط کہیں اور دوسرے کو ہم اس کی وہی بات کے سپورٹ کریں؟ تو اس لیے میرے نزدیک یہ بغیرت ترین ٹولہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا عمر اعظم بھائی، میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا، یہ ساحل کالو ہے دیوبندی، ضیاء رسول امینی اور مفتی مبشر بریلوی جو ہیں یہ بریلوی ہیں دونوں۔ میں آپ کو بنیاد بتانے لگا ہوں، یہ ہے وہ چیز جس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ دیوبندیوں کے امام اور مجدد رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب پر، حسام الحرمین تمہید الایمان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ جھوٹ ہی بول سکتا ہے تو پھر دین کا کاروبار تو ختم ہو گیا۔
پھر ہمیں کیا پتا ہے قرآن میں سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے؟ بھائی صاحب یہ اللہ کے اوپر اس لیول کا بہتان باندھتے ہیں کہ کشف المحجوب میں حضرت سری سکتی نام کا ایک چیپٹر ہے جس میں لکھتے ہیں داتا صاحب، ان کے داتا صاحب، میں تو نہیں مانتا کہ ان کے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کو حضرت سری سکتی نے خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ ان سے خواب میں کلام کر رہا ہے، اور وہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا صحیح طرح دیدار کیا اور اللہ سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، ڈسپلے کر کے بولیں گے، میں بھی قرآن کی آیت ڈسپلے کر دیتا ہوں کہ سورۃ الانعام کی آخری آیات میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی آنکھ اللہ نے بنائی ایسی نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے، تو اللہ جس کو چاہے، اللہ جس مرضی آنکھ میں کیا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو ان کا تو یہ اپنے بابوں کے خدا کے مقابلے میں بابے لا کھڑے کر دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ جی بھائی۔ اچھا عمر اعظم بھائی، یہی میں آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اگر اس طرح کی کتاب پیش کریں گے نا وہ اس کا انکار کر دے گا۔ میں آپ کو نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اس پر غور کریں۔ جی میرا تعلق واقعی ایک منٹ بھائی، میرا تعلق واقعی جماعت احمدیہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ کے ساتھ آپ کے اختلافی موضوع پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے، نیچے بھائی صاحب نے ایک نے پوچھا ہے تو اس لیے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کے سامنے یہ کتابیں پیش کریں گے نا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اس کا انکار کر دے گا، جیسا کہ آپ کو پتا بھی ہے جو بھی ان کے ساتھ بات رکھیں وہ بنیادی طور پر اس کا انکار کر جاتے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کا کوئی دنیا کا بندہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کو دیوبندی اپنا امام مانتے ہیں، ان کے فتاوی رشیدیہ موجود ہیں، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کوئی انکار کر ہی نہیں بریلوی سکتا۔ وہ میں کہتا ہوں دیکھ لیں آپ، وہ چشتی رسول اللہ کلمہ پیش کرتے ہیں، آپ اشرف علی رسول اللہ پیش کرتے ہیں، آپ صادق رسول اللہ پیش کریں، شبری رسول اللہ پیش کریں، وہ کہہ دیں گے یہ تحریف ہے، یہ اندر ڈالی گئی ہے بات، حقیقت میں اندر نہیں ہے۔ تو ہم کمزور جگہ پر اس طرف جانے کی وہ بھی پیش کرنا چاہیے، ہے تو ان کے مکتبے ہی چھاپتے ہیں، لیکن جو ان کی بنیاد ہے، کہتے ہیں برے نو مارو، برے دی ماں نو مارو، تو ان کی جو اصل ماں ہے بریلویوں کی وہ احمد رضا بریلوی ہے۔ دیوبندیوں کی ماں کون ہے؟ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل بیٹھوی، محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی، یہ وہ بابے ہیں جن کا یہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جو دیوبندی ان کا انکار کر دے گا وہ دیوبندیت گئی، تو یہی مقصد ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیوگندیت ہے، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا، میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی زبان جو ہے وہ ایسے رکھیں کہ آپ عقائد بیان کریں تو آپ کو دیوبندی بھی سنیں گے۔ آپ 4 دفعہ ان کے بابوں کو غلط سلط بولیں گے نا، 5ویں دفعہ وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے گا، تو بات کس کو آپ نے سنانی ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں بھی گفتگو کر رہا ہوں نا، اگر میں ان کو کتا، بلا، خنزیر، جو بھی بغیر بے شرم اگر میں کہوں گا تو نیچے سے سارے اٹھ کے چلے جائیں گے دیوبندی بریلوی، تو وہ بات ہم نے کس کو سنانی ہے؟ دیواروں کو؟ تو اس یہ نیچے ضیاء رسول والا جو امینی والا آئی ڈی بالکل فیک آئی ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بات بھی اس سے کر رہا ہے، وہ وہابی ہے، یہ نیلے کلر کا محمد جس پر لکھا ہوا ہے نا، اس سے وہ بات کر رہا ہے، وہ آپس میں لگے ہوئے، ان کو لگے رہنے دے۔ آپ بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم عقائد کو اور ان کے وہ بابے جن کا یہ انکار نہیں کرتے اور وہ کتابیں جن کو یہ مستند مانتے ہیں ان پر بات کریں تو یہ بات زیادہ مستند ہوگی، اس کی سمجھ لوگوں کو آسانی سے آئے گی۔ میں اس دن آپ کی آئی ڈی پر بھی آیا تھا، اس وقت ایک دوست دکھا رہا تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت، میں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت ضیاء رسول امینی کے سامنے پیش کی، جس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ کافر مرتد اور زندیق ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ان کے ماں باپ کا نکاح ممکن نہیں، جو عمل آپس میں کریں زنا خالص ہے، جو اولاد پیدا ہو ولد زنا ہے۔ یہ میں نے اسے فتویٰ دکھایا تو کہتا ہے ہم تو ملفوظات کو مانتے ہی نہیں، یہ تو ملفوظات ہے۔ اپنے گھر آگے لگی ہے تو فائر بریگیڈ بھی گھر ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کمال، دیکھیں کیا ہوا کہ میں نے اسے کہا بھئی یہ ملفوظات میں نے نہیں لکھی، یہ بریلویوں نے چھاپی ہے اور احمد رضا کے بیٹے نے لکھی ہے، اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ رضا خان جو ہے وہ مفتی ہند تھا اور اس کا خلیفہ تھا، اس نے وہ کتاب لکھی ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے پھر وہی عبارت فتاوی رضویہ سے نکال کے دکھائی، پھر پھنس گیا۔ میں نے کہا اب اس کا بھی انکار کرو کہ فتاوی رضویہ بھی میری نہیں ہے یا احمد رضا بریلوی کی نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ کمال ہے فتاوی رضویہ کا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر عقائد ان کے بیان کرنے ہیں تو ان کی بنیادی ان کتب سے کریں جن کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس دن میں نے ایک وہ عبارات دکھا رہے تھے آپ کے دوست احمد رضا خان بریلوی صاحب کی،
کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں وہابیوں کے بارے میں لکھا ہے جی وہابیوں کی نماز نہیں ہے، ان کا جنازہ نہیں. میں نے کہا بھئی یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے، یہ بریلوی کے سامنے پیش کرو گے. جی میں بتا دیتا ہوں وہ کیا لکھا تھا. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا تھا کہ جو بریلویوں کے الگ جتنے بھی وہابی دیوبندی جن کو یہ بولتے ہیں نا، ان کی مسجد تو مثل گھر ہے، ایک عام گھر کی طرح، یعنی اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجد نہیں، عام گھر کی طرح ہے. اور نہ ان کی نماز ہے، اور نہ ان کا جو کوئی بھی نیک عمل ہے، بلکہ یہ تو کفار سے بھی بدترین ہیں. یہ اعلیٰ حضرت صاحب جو ہے بکواس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے بکتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب ایک جگہ پہ جا کے ان کے جو فتاوے ہیں اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا جو ہے نا وہ گدھے کے ساتھ، جانور کے ساتھ بھی آپ یہ ڈیش ڈیش کر لیں نا تو اس کے اوپر بھی حد لازم مطلب نہیں ہوتی. تو پھر اس کے بعد ان کے عقیدے یہ ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ اپنی، اگر کوئی ماں بہن میری سن رہی ہے تو اس کے لیے ایڈوانس میں معافی مانگتا ہوں، دین کی بات ہے، میں کوشش کروں گا تہذیب کے لفظ میں بیان کروں. کہ یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں الیاس طاہر قادری کی، کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور اپنی پیٹھ دھو رہے ہیں تو آپ سانس روک کے پیٹھ دھوئیے، اگر پانی کا قطرہ بھی اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو ان کے جناب بریلویوں کے قائد ہیں جی. یہ دیکھیں عمر اعظم بھائی، عمران خان آفیشل صاحب، آپ کو ایک منٹ بھائی، آپ کو حوالہ چاہیے تو آپ مجھے ان باکس کریں. میں حوالہ دینے لگا ہوں، میں حوالہ ہی دینے لگا ہوں. یہ سامنے آپ دیکھیں نا، حوالے کھل گئے ہیں. حوالے ہم سے جو مانگے وہ پھر کہاں جائے، وہ حوالے لے. ہم تو دستی دیتے ہیں جناب، ادھار بھی نہیں رکھتے. یہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے نا ملفوظات اعلیٰ حضرت کا، یہ دیکھیں، یہ ہیں جی کتابوں کے ان کی کے حاصل مطالعہ پڑے ہوئے، حوالے بنے بنائے پوری کتاب کے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہے. میں ابھی کھولتا ہوں یہاں سے، یہ ٹھیک ہو گیا جی، یہی کتاب ہے نا. یہ دیکھیں ساتھ انڈیکس بھی بنا ہوا ہے، سرچیبل انڈیکس. جو چیز سرچ کرنی ہے اوپر لکھیں، آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے. میں اس میں سے آپ کو وہ حوالہ بتاتا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک حوالہ نہیں ہے، اور یہ صرف اہل حدیثوں کے بارے میں، وہابیوں کے بارے میں نہیں کہتے، جتنے بھی ہیں. یہ دیکھیں میں نے صرف وہابی لفظ لکھا ہے تو اتنے حوالے ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں لکھا ہے وہابی کی علامتیں، وہابی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادب کہا. اب یہ کہتا ہے وہ صحابی وہابی تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ مال جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں. پھر یہ لکھیں وہابی اور شیعہ کفار متدین ہے، جو جان کر ان کا جنازہ پڑے وہ کافر ہے. وہابیوں سے فرعی مسائل میں نہیں بلکہ کفر و اسلام پر مناظرہ کرو. تو یہ میں آپ کو حوالے دیکھیں، جس کو بھی چاہیے حوالہ، وہ یہ ویب سائٹ ہے، اور بڑی یعنی کہ کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے، یہ ہزاروں دفعہ میں دکھا چکا ہوں. اور ضرور حوالہ پہلے ہونا چاہیے پھر آپ بات کریں. ملفوظات اعلیٰ حضرت کا انکار بھی اگر کر دیں تو یہ ہم نے نہیں چھاپی. یہ نیچے آپ لوگو دیکھیں کس کا لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا لوگو ہے، اور ان کا نمبر بھی ساتھ چھپا ہوا ہے. اور یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے مکتبۃ المدینہ. اگر کوئی انکار کرے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے بابوں سے توبہ ہی کر رہا ہے نا، ایک طرح ان پر 4 رفی بھیج رہا ہے نا. یہ دیکھ لیں لکھنے والا کون ہے، مؤلف علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان. کون ہے؟ شہزادہ اعلیٰ حضرت، تاجدار اہل سنت، مفتی اعظم ہند. اتنی لمبی دھوم پیچھے لگاتے ہیں، جب اس کو پیش کیا جائے کہتے ہیں ہم تو اس کا مانتے نہیں. بھئی مانتے نہیں تو چھاپتے کیوں ہو؟ اس کو پھینکو اس کو باہر کہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی. بھائی دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نام کتاب کیا ہے، الملفوظ. پیشکش کس کی ہے جی؟ المجلس المدینہ العلمیہ. اور یہ جو مفتی مبشر حسین بریلوی ہے، یہ یہاں کا پڑا ہوا ہے. اس نے جو آدھا پچادہ کیا ہے نا مفتی ازم، وہ اس کو پیر اپنا مانتا ہے، اس بابے کو، اتاری کو، اور وہ چھاپ رہے ہیں کتاب. یہ دیکھیں ناشر مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ محلہ سداگرہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی. اور یہ دیکھیں نیچے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی لکھا ہے dawatIslami.net. تو یہ دیکھیں کیا ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہودیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ تحریف کرتے تھے اپنی کتابوں میں. تو یہ یہودیوں کی طرح تحریف انہوں نے کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں لوگ یہودیوں کی طرح ایسے مشابہ ہو جائیں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ہو جاتا ہے. تو آپ پہچانیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ مجلس المدینہ العلمیہ نے کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت ماہ تخریج و تحصیل 12 جمادی الاخری 1430 مطابق 5 جون 2009 کو شائع کی تھی. اس ایڈیشن میں چند عبارات شامل نہیں کی، اس پر معذرت خواہ ہیں. جن ان کی عبارات پر اعتراض اٹھتا تھا نا، وہ ایک بابے کی قبر پر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں سے ایک لڑکی گزر رہی تھی، بابا قبر سے کہتا ہے جاؤ اس لڑکی کو فلانے کمرے میں لے جاؤ اور اسے عین گین کرو، جا کے بدکاری کرو اس کے ساتھ.
وہ عبارت انہوں نے نکال دی، اور بہت ساری عبارات دونوں ایڈیشن میرے پاس پڑے ہیں، وہ بھی جس میں سے عبارات نکالی گئی ہیں اور وہ بھی جس میں دوبارہ ڈالی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہے اس ایڈیشن میں 4 بار شامل نہیں کی تھی، اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس ایڈیشن یعنی کہ نومبر 2012 والے ایڈیشن میں ان عبارات کو دوبارہ شامل کیا گیا ہے۔ خود تحریف کا اقرار کیا ہوا ہے اور اندر لکھا ہوا ہے، نیچے پھر دیکھ لیں وہ لوگو ان کا لگا پیچکس مجلس العلمیہ مدینہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ وہ سارے حوالہ جات ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر اوپر سارا کچھ آ رہا ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ صفحہ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول ہے اور 119 نمبر صفحہ ہے۔ وہ کہتا ہے ظہور خلفاء راشدین کے زمانہ میں بھی فرقہ وہابیہ تھا۔ ارشاد ہے ہاں یہی وہ فرقہ ہے جس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فہمائش یا نصیحت کی اجازت چاہی اور بحکم امیر المومنین تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کیا بات امیر المومنین کو تم کو پسند نہیں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں جی وہابی تو ابھی بنے ہیں عبد الوہاب نجدی کے بعد، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہابی جو تھے وہ جو ہے خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور کیوں کہتے ہیں کہ ادھر اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس طرف لگا دیا جائے۔ پھر آگے دیکھیں وہابیوں کی علامتیں، پھر وہابیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عدل کہا۔ یہ دیکھ لیں گستاخ رسول وہابیوں کو لکھا ہوا ہے اس نے، یہ دیکھیں اس میں گستاخ رسول آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا، اور